ایک کتا اور ایک مرغ جو بہت اچھے دوست تھے نے اپنا فارم چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ سفر کرنا اور دنیا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ متجسس تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے کھیت سے باہر کیا ہے، لہٰذا انہوں نے کھیتی باڑی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگل کی طرف جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ چل پڑے جو انہیں دنیا کو دیکھنے کے راستے پر لے جائے گا۔ دونوں دوست دنیا کو دیکھنے کے لیے سفر کرنے کے اپنے فیصلے پر بے حد خوش تھے اور اپنے راستے میں بہت سی مہم جوئی کی امید کر رہے تھے۔ یوں رات قریب آتی گئی۔ مرغ نے اپنے معمول کے مطابق بسنے کی جگہ تلاش کی۔ اس نے جنگل کی سرحد پر ایک لمبا کھوکھلا درخت دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ درخت رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ مرغ نے یہ بھی سوچا کہ اس کا دوست کتا درخت کے کھوکھلے بنیاد کے اندر سو سکتا ہے اور منصوبہ کے مطابق کتا نیچے سو گیا اور مرغ ایک شاخ پر اڑ گیا اور رات وہیں گزاری۔ دونوں کو آرام کرنے کے لیے ایک محفوظ اور اچھی جگہ مل گئی اور وہ آرام سے سو گئے۔ جیسے ہی صبح کی پہلی جھلک قریب آئی، مرغ ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ یہ سوچ کر بیدار ہوا کہ وہ ابھی بھی کھیتی باڑی میں ہے، کیونکہ صبح سویرے فارم کے باقی جانوروں کو جگانا اس کا فرض تھا۔ اس لیے وہ شاخ پر انگلیوں کی نوک جھونک کر کے کھڑا ہو گیا، پروں کو پھڑپھڑاتا رہا اور فخر سے بانگ دیتا رہا۔ 2-3 بار بانگ دینے کے بعد اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ اب کھیت میں نہیں ہے اور بانگ دینا بند کر دیا۔ تاہم نقصان ہو چکا تھا اور فارم کے جانوروں اور کسان کو جگانے کے بجائے اس نے ایک لومڑی کو جگایا تھا جو جنگل میں زیادہ دور نہیں تھی۔ لومڑی بھوکی تھی کیونکہ اس نے گزشتہ روز کچھ نہیں کھایا تھا اور وہ شکار کی تلاش میں تھی۔ اس نے مرغ کو درخت پر اونچے بیٹھے دیکھا اور ایک مزیدار ناشتے کے گلابی نظارے دیکھے۔ تاہم لومڑی نے دیکھا کہ مرغ کتنا اونچا ہے اور وہ مرغ کو نیچے لانے کا منصوبہ سوچ رہا تھا تاکہ اسے ناشتے میں مار ڈالا جائے۔ وہ فوراً وہاں پہنچا جہاں مرغ تھا اور نہایت شائستگی سے بولا، ہمارے جنگل میں عاجزانہ استقبال پیارے صاحب۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں آپ کو اپنے جنگل میں دیکھ کر کتنا خوش ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم بہترین دوست بن سکتے ہیں۔ مرغ نے محسوس کیا کہ کچھ چل رہا ہے۔ لومڑی سے پوچھا، کیوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لومڑی نے بہت سکون سے مرغ سے کہا، کیا تم نے امن اور ہم آہنگی کے اس نئے فرمان کے بارے میں نہیں سنا جو حال ہی میں جنگل کے بادشاہ شیر نے جاری کیا تھا؟ مرغ نے جواب دیا، نہیں، میں نے نہیں سنا، لیکن یہ حکم کس چیز کا ہے؟ لومڑی نے جواب دیا کہ بادشاہ شیر کی طرف سے جاری کردہ نیا معاہدہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارے جنگل میں موجود تمام درندے، پرندے اور ہر دوسری مخلوق کو ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ امن اور عالمگیر بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مرغ نیا فرمان سن کر خوش ہوا اور لومڑی سے درخواست کی کہ وہ درخت کے نیچے جا کر اپنے دوست کو جگائے اور اسے یہ خبر پہنچا دے۔ بھوکی لومڑی یہ سوچ کر کہ نیچے اور بھی مرغ موجود ہیں، مرغ کے مشورے کے مطابق درخت کے کھوکھلے کی طرف بھاگی اور سوئے ہوئے کتے کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گئی۔ کتے کو دیکھ کر لومڑی فوراً جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ مرغ نے لومڑی کو پکارا اور کہا کہ مت جاؤ۔ کتا اس کے مالک کا پالتو تھا اور وہ مرغ کا اچھا دوست بھی تھا۔ مرغ نے جاری رکھا، میں ابھی نیچے جا رہا تھا۔ ہم اپنے دوست کتے کے بیدار ہونے کا انتظار کریں گے اور ہم اس نئے معاہدے کے بارے میں بات کریں گے جو بادشاہ شیر نے جاری کیا ہے اور عالمگیر امن کے لیے نئے دور کا جشن منائیں گے۔ لومڑی جو پہلے ہی بھاگ رہی تھی کہنے لگی، میں تمہارے دوست سے مل کر خوش ہوں گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ
کہیں اس نے بادشاہ شیر کے معاہدے کے بارے میں نہ سنا ہو۔ اخلاقی سبق یہ ظاہر ہے کہ چالاک اکثر اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اپنے ہی سکے میں ادائیگی ہو سکتی ہے۔